بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ جامعہ رحمانی نے ترقی کے میدان میں ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے۔ 1927 عیسوی میں جامعہ رحمانی کی بنیاد ڈالی گئی۔ 1934 کے قیامت خیز زلزلہ میں جامعہ رحمانی کو بند کر دینا پڑا۔ 1942 عیسوی میں امیر شریعت رابع حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین خانقاہ رحمانی نے جامعہ رحمانی کی نشست ثانیہ کیا۔ پھر جو ہے دھیرے دھیرے ترقی کے میدان میں جامعہ رحمانی اپنا قدم آگے بڑھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1956 میں نصاب پر غور و خوض کرنے کے لیے پورے ہندوستان کے قابل ذکر اداروں کے علماء جمع ہوئے اور جامعہ رحمانی نے اپنا ایک نیا نصاب مرتب کیا جو جامعہ رحمانی میں اور دیگر چند مدرسوں میں نافذ ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اور 1965 عیسوی سے جامعہ رحمانی میں باضابطہ حدیث شریف کی تعلیم ہو رہی ہے۔ دور حدیث شریف کا قیام عمل میں آیا اور یکے بعد دیگرے اب تک چند شیخ الحدیث تشریف لاتے رہے اور کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً 52 برسوں سے حدیث شریف کی تعلیم کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس بیچ میں ترقی کا ایک نیا شعبہ بھی سامنے آیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے حضرت کے فرزند انجمن موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کی خصوصی دلچسپی سے دارالحکمت کا شعبہ قائم ہوا، جو اپنی انفرادیت رکھتا ہے۔ پورے ہندوستان میں اس طرح کا نظام تعلیم اب تک کہیں قائم نہیں ہوا ہے۔ باہر کے علماء تبادلہ خیال کرتے ہیں، ہم لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اس شعبے کی تفصیل پوچھتے ہیں، نصاب معلوم کرنا چاہتے ہیں، طریقہ کار کو جاننا چاہتے ہیں۔ ان کی دلچسپی اس سلسلے میں بڑھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرز پر اور دوسرے اداروں میں بھی اس طرح کا شعبہ قائم کیا جا سکے، لیکن اب تک کہیں ایسا نظام قائم نہیں ہو سکا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک بڑی کڑی یہ شعبہ صحافت ہے جو یقیناً کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب ہی کی تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تفصیل آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، تو تبلیغ کا تو اس حکم ہی دیا گیا ہے۔ البتہ تبلیغ کے طریقے الگ الگ ہیں، تو ایک نیا طریقہ جدت کے ساتھ ہے، مختلف مہارت کے ساتھ ہے، اب باضابطہ ہمارے جامعہ رحمانی نے قائم کیا ہے۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر موجودہ سرپرست حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں کہ ان کی خصوصی دلچسپی سے ان کے حکم پر یہ نظام قائم ہوا اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مستحکم ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے عزیز مکرم جناب محمد فضل الرحمان رحمانی کو اس کا ذمہ دار اور ڈائریکٹر بنایا گیا۔ فضل الرحمان رحمانی جب ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کر رہے تھے تو بہرحال نمایاں طالب علموں میں تھے۔ ان کی زبان انگریزی انتہائی شستہ اور شائستہ تھی، بے تکلف انگریزی میں بولا کرتے تھے اور آج بھی بولتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی تشریف لے گئے اور جس شعبے میں انہوں نے اپنی دلچسپی دکھائی اس کا نام تھا فلم پلس میڈیا۔ یہ فلم پلس میڈیا سن کر کے ہم کو بھی عجیب سا لگا کہ پتہ نہیں یہ کون سی تعلیم ہے، اس میں وہ کیا پڑھیں گے کیا سیکھیں گے، لیکن الحمدللہ اب جو ان کی کارکردگی سامنے آئی ہے اور ان کی زبان کی سلاست، ان کے فکر کی صلاحیت، یہ سب دیکھنے کو جو مل رہی ہے تو کافی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک اچھا علم حاصل کیا، کامیابی کے ساتھ حاصل کیا اور اس میدان میں دھیرے دھیرے وہ مزید کامیابی حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال جامعہ رحمانی نے مختلف موقع پر ترقی کے میدان میں قدم بڑھایا ہے،
یہ بھی ایک قدم ہے، اس میں جامع رحمانی کو خصوصیت حاصل ہے۔ مدارس اسلامیہ کا قیام بنیادی طور پر جب کہ فتنہ تھا اور اسلام دشمن طاقتیں دینی علوم کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھیں، ایسے موقع پر ہمارے اکابر علماء نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، دارالعلوم قائم کیا، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ قائم کیا، اور پھر اسی کی ایک کڑی جامع رحمانی کا قیام عمل میں آیا۔ مدارس اسلامیہ کے قیام کا بنیادی مقصد علوم اسلامیہ، علوم شریعہ کی نشر و اشاعت ہے، اس میں استحکام پیدا کرنا ہے، اچھے مفسر پیدا کرنا، اچھے مفتی کو تیار کرنا، اچھے محدث کو تیار کرنا، علوم اسلامیہ کے جاننے سمجھنے والے واقف کار علماء کو تیار کرنا، یہ بنیادی مقصد ہے مدارس اسلامیہ کے قیام کا۔ مدارس میں پڑھنے والے ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ ہم کو علوم اسلامیہ میں درد پیدا کرنا ہے، اس میں مضبوطی حاصل کرنا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو نیا شعبہ قائم ہوا ہے، ہم اپنے علوم کی مہارت کے ساتھ ساتھ صحافت کے میدان میں بھی آگے بڑھیں، اس کو بھی سیکھیں، اس میں بھی دلچسپی لیں، تو یہ ایک بڑے فائدے کی چیز ہے، کام کی چیز ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ آپ کی خصوصیت ہوگی، آپ کا امتیاز ہوگا، کیونکہ دوسری جگہوں میں ایسا نظام قائم نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرماوے۔ دفتر تعلیمات کی جانب سے پورے اطمینان سے میں فضل الرحمان رحمانی کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شعبے کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے سلسلے میں جہاں پر جیسی مدد کی ضرورت ہوگی ہمیشہ میں کھڑا رہوں گا، تیار رہوں گا، آپ کا تعاون کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس شعبے کو کامیابی کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔